اللہ کی ذات نے جو اپنے نبی مکرم سرور انبیاء حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں جو پیغمبر اور جو عظیم ہادی رہنما عطا فرمایا، ان کی سچی اور سچی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا احسان تو یہی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب پیغمبر عطا فرمایا، اپنا وہ نبی، وہ ہادی، وہ رہبر، وہ رہنما عطا فرمایا، جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جس کی صفات، جس کے کمالات بے شمار ہیں، احاطہ بیان سے باہر ہیں۔ اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جو سب نبیوں کا سردار، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اپنا حبیب بنایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کو شفاعت کی، اپنی امت کے حق میں سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور انہیں کی شفاعت سے حشر کا میدان سجے گا، انہیں کی شفاعت سے حساب و کتاب ہوگا، انہیں کی شفاعت سے ہم جیسے گنہگاروں کی بخشش ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایسا عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اس امت پر اللہ نے پھر یہ احسان فرمایا کہ قرآن، جو کہ سب کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور صرف کتاب نہیں بلکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا کہ جس کا مقام یہ ہے کہ جس جگہ پر پڑھا جائے وہ جگہ روشن اور بابرکت ہے، جو سینے اس کو حفظ کریں وہ سینے بابرکت اور محفوظ ہیں، جو ذہن، جو دماغ اس کلام کے اندر تفکر اور تدبر کریں وہ سب سے زیادہ روشن ہیں، وہ جو دل اس کی طرف مائل ہوں وہ سب سے زیادہ جلا والے دل ہیں۔ اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا، ایسا قرآن عطا فرمایا کہ جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو اس کو حفظ کر لیتا ہے، جو اپنے سینے میں اس کو سجا لیتا ہے، سینے کی زینت بنا لیتا ہے، فرمایا کہ اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس پرٹیکولر پرسن کے جس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی 10 ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کو قبول فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن ان 10 کی طرف اشارہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ان 10 لوگوں پر رحم فرما دیں گے۔ یہ قرآن مجید بہت بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ایک نعمت خانہ کعبہ ہے، قبلہ شریف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر ڈکلیئر کیا، بیت اللہ فرمایا۔ سب سے پہلے زمین پر وہ نمودار ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ پورے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو سرچشمہ وہ ہے، پورے عالم انسانیت کے لیے برکت ہے تو اس کا ذریعہ وہی گھر ہے، وہی کعبہ ہے، اور اس کی تعمیر سے پورے جہاں کی تعمیر ہے، اس کی تخریب سے پورے جہاں کی تخریب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ قبلہ عطا فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حج عطا فرمایا کہ جس عمل کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جو شخص اس کے آداب اور شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اس کو کر گزرتا ہے، ادا کر لیتا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ وہاں کی مقبول حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، وہاں کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائے،
صحت و سلامتی، ایمان و عافیت کے ساتھ حج و عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس رمضان میں نصیب فرمائے تو کیا ہی بات ہے۔ فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حج، حج کے برابر ثواب ملتا ہے رمضان شریف میں عمرہ کرنے کا۔ تو اللہ کی ذات کروا دے، اللہ تعالیٰ وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ کیا بہاریں ہیں۔ تو حج کی شکل میں، بیت اللہ شریف کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، اللہ کے لاڈلے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس امت کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے ایک نعمت یہ بھی دی کہ پہلی امتیں وہ عبادت کے لیے وہ اپنی عبادت گاہ میں جانے کی پابند تھیں، تب ان کی عبادت قبول ہوتی تھی، لیکن اس امت کے لیے پوری کی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو مسجد بنا دیا، پوری زمین کو پاک کر دیا۔ اور پھر اگر پانی نہیں ہے تو وہ مٹی کہ جس سے انسان گندا ہوتا ہے، گرد آلود ہوتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، اسی مٹی کو اللہ نے کہا کہ تم اس کے ذریعے سے تیمم کرو گے تو میں پاک کر دوں گا۔ پوری دنیا کی تہذیبوں کے لیے جو پاکی کا، پیوریفیکیشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ چینج کر دیا۔ پوری دنیا نے یہ سمجھا کہ پاکی کا تعلق پانی سے ہے، پاکی کا تعلق خوشبو سے ہے۔ بے شک یہ سارے پاکی کے اجزاء ہیں، لیکن دین اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا کہ پاکی کا تعلق دل کے اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے۔ جس کو خدا کہے گا وہ پاک ہوگا، ورنہ تم لاکھ خوشبوئیں لگا کے پورا دریا بھی بہا کے تو تم اللہ کے ہاں پاک نہیں ہوگے، اگر تم نے اس کے حکم کو فالو نہ کیا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، پوری زمین پاک، پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت کی نعمت اس امت کو یہ بھی عطا فرمائی کہ اس امت کا عمل کم ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے، لیکن اس کا کوالٹی اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے رکھا کہ عمل کم ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرمائے۔ ایک عام ضابطہ رکھ دیا قرآن مجید کے اندر، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک نیکی اللہ کے دربار میں لے کے آتا ہے، ایک نیکی، تو اللہ اس کے بدلے میں 10 کے برابر اجر دے گا، ایک کے بدلے 10 کا وعدہ کیا گیا۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ یہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ روزے کی کیفیت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے اعتکاف کی شکل ہمیں عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا موقع ہے اللہ کے ساتھ سرگوشی کا، تعلق کا۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے اوپر تفصیل سے بات ہونی ہے۔ رمضان مبارک کے اندر ایک نعمت اللہ کی جو ہے وہ شب قدر ہے یا لیلۃ القدر ہے، کہ جس کے ساتھ اس کلام کا، اس قرآن مجید کا ایک خاص تعلق اور خاص واسطہ ہے۔ اللہ ایسی راتیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے، ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے خواجہ زمن پرسی شب قدر نشانی، اے خواجہ زمن پرسی شب قدر نشانی، اے صاحب تم مجھ سے شب قدر کی نشانیاں پوچھتے ہو، گویا کہ تم شب قدر کا انتظار کر رہے ہو کہ شب قدر آئے گی نماز پڑھوں گا، شب قدر آئے گی قیام کروں گا، شب قدر آئے گی دعا مانگوں گا، شب قدر آئے گی تو رو پڑھوں گا، شب قدر آئے گی تو قرآن مجید پڑھوں گا۔ تو شب قدر کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اے خواجہ زمن پرسی شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر تو قدر دانی۔ اس امت کے لیے تو اللہ نے انعام ہی یہی رکھے ہیں۔ یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، یہ لوگ یہ بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والی جو امت ہوگی وہ یہ امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ 120 صفیں ہوں گی جنتیوں، ان میں سے 80 صفیں امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ہماری نسلوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے مرحومین کو، ہمارے زندوں کو اس میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے اس امت کے اوپر۔ یہ رمضان مبارک کی شکل میں، روزے کی شکل میں بے شمار انعامات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکر گزاری اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو یہ توفیق مل جائے
کہ وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے، اللہ کا شکر کرنے والا بن جائے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعطیت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعطیت امتی خمس خصال، میری امت کو 5 ایسی نعمتیں دی گئی ہیں فی رمضان، خاص طور پر رمضان میں 5 ایسی نعمتیں دی گئی ہیں، لم تعطہن احد قبل، کہ میری امت سے پہلے کسی امت کو وہ نعمتیں عطا نہیں کی گئی، وہ 5 انعامات کسی کو نہیں ملے۔ ان میں سے سب سے پہلا انعام یہ ہے، فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، میرا امتی روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کے اندر جو اس کے منہ سے خالی معدے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، خلوف، روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، انسان تو انسان ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ تو اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس نے روزہ رکھا تھا اللہ کے لیے، تو اللہ کی میں مول پاندے۔ فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، میرے روزہ دار بندے کے منہ سے آنے والی بو، فرمایا کہ مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اور جو شارحین ہیں، شراح حدیث ہیں، جو انٹرپریٹرز ہیں، جو ایکسپلین کرتے ہیں احادیث مبارکہ کو، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جب قبروں سے لوگ اٹھ رہے ہوں گے روز قیامت، نہ جانے کتنے انسان، اربوں کھربوں انسان کتنے گزر گئے، کتنے آئیں گے، کتنے ہیں، تو جب وہ قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے تو ان میں سے جو روزہ دار ہوں گے ان کے منہ سے ایک ایسی خاص خوشبو آ رہی ہوگی کہ باقی سب کو پتہ چل رہا ہوگا یہ امت محمدیہ کے روزہ دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ روزہ دار کو ایسی خوشبو عطا فرمائیں کہ دنیا میں تیرے منہ سے بو آتی تھی خالی معدے کی وجہ سے، بعض دفعہ انسان کو خود سے بھی کراہت آنا شروع ہو جاتی، اس کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ جو خود سے کراہت ہے، یہ ایک تکلیف کی جو ایک شکل ہے، یہ بھی دراصل اللہ کی محبت کے اندر ہے۔ انسان نے روزہ رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، تو اللہ اس کو ایسی خوشبو کے ساتھ نوازیں گے تو مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ والی جو بات ہے نا، یہ دراصل باب محبت سے ہے۔ باب محبت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک محبوب ہوتا ہے تو محبوب کی جو بو ہوتی ہے وہ بھی انسان کو خوشبو سے بھلی لگتی کہ میرا محبوب ہے، تو فرمایا کہ بندہ بھی اللہ کا ایسے ہی محبوب ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی۔ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے لیے مٹتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے، اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مالک و خالق، وہ ذوالجلال ذات، وہ سخیوں کا سخی، وہ انسان کو اس کا بدلہ نہ دے، اس کا مول نہ ڈالے، اس کا انعام نہ دے، اس کو خوش نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتے۔ فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے اللہ نے یہ انعام رکھا ہے، وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْحِيتَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا، جب تک روزہ دار روزہ افطار نہیں کر لیتا، سحری سے لے کے افطاری تک کے یہ جو 12-14 گھنٹے ہیں، فرمایا کہ اس دوران باقی ساری مخلوق تو رہی ایک طرف، سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی۔ سمندر کی مخلوق کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو بندہ ہے یہ اتنا محبوب ہے کہ اس کی محبوبیت خشکی میں ہر طرف پھیلا دی گئی ہے، ہر انسان اس کی قدر کرنے کا پابند ہے، اس کی عزت کرنے کا پابند ہے کہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، ایک دوسرے کی حیا کرنی ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، کسی کو ایذا نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی، کسی کی دل شکنی نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ زمین خشکی کے اوپر تو اس کی قدر ہے ہی روزے کی وجہ سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کو بڑھا کے پھیلا کے آبی مخلوق تک بڑھا دیا ہے کہ وہاں پر سمندر کی مچھلیاں بھی
روزہ دار کے لیے دعا کرتی کہ اللہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ روزہ دار کے لیے انعام یہ ہے، فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، کہ اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، کل یوم جنتہ، روزانہ کی بنیاد پر۔ جب جنت سج جاتی ہے، سنور جاتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے اس سے خطاب فرماتے ہیں، ثم یقول یوشک عبادی الصالحون، اے جنت سن، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، میرے خالص بندے، وہ تیری طرف آئیں گے، ان یلقوا عنہم المؤنہ، بھوک کی مشقت، پیاس کی مشقت، ساری تکلیفیں برداشت کر کے وہ تیری طرف آئیں گے، فلا یخلصوا الی ما کانوا، فرمایا ویسیروا الیک، تیری طرف آئیں گے۔ تو میں اس جنت کو میں نے آج تجھے ان سب جنتیوں کے لیے سجایا ہے۔ گویا کہ روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت پکی کر دی، وعدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے روزے داروں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ فرمایا وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرْوَةُ الشَّيَاطِينِ، جب رمضان آتا ہے فرمایا کہ اس میں جو شیاطین ہیں یا سرکش شیاطین، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرْوَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، تو غیر رمضان میں وہ جن گناہوں کی طرف انسان کو کھینچتے تھے، متوجہ کرتے تھے، رمضان المبارک میں ان سے یہ طاقت چھین لی جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ تو انسان رمضان میں بھی کرتا ہے، لیکن میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ کئی سارے ایسے گناہ جو رمضان کے علاوہ انسان کی طبیعت ان کی طرف جلدی مائل ہوتی، رکاوٹ نہیں ہوتی، رمضان میں انسان ان کی طرف نہیں جاتا۔ اگر جاتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے کہ جو 11 مہینے تک شیطان کے زیر ٹریننگ رہا ہے، زیر تربیت رہا ہے۔ نفس کی تربیت ایسی ہو چکی ہے کہ اب وہ گناہ سے حیا نہیں کر رہا۔ گویا کہ 2 دشمن تھے، ایک کو قید کر دیا گیا، اب انسان کا چیلنج بھی اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اب تو نے خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ خلوت ہے، تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، گناہوں کا موقع ہے، یا تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس اختیار ہے، تیرے پاس مال ہے، تو زیادہ منافع کما سکتے ہیں، تو لوگوں پر ظلم کر سکتے ہیں، گراں باری کر سکتے ہیں، لیکن تو پھر لوگوں پر رحم کرتے ہیں، تو رمضان کا حیا کرتے ہیں، تو روزے کا حیا کرتے ہیں، روزہ دار کا حیا کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ بھی تیرا حیا کرتے۔ فرمایا کہ 5ویں نعمت جو رمضان مبارک میں عطا کی گئی ہے اس امت کو، وَيُغْفَرْ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، جب اس کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتے، سب کی مغفرت فرما دیتے۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہی لیلۃ القدر، کیا آخری رات سے مراد آپ کی لیلۃ القدر ہے؟ یعنی کہ جس کے اندر پوری انسانیت پر رحمت کا ہونا وہ تو طے شدہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں، لیلۃ القدر کی تو فضیلت الگ ہے، اس کا ریوارڈ الگ ہے، اس کا اکاؤنٹ الگ ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَىٰ عَمَلُهُ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے ایک قانون طے کیا ہے کہ جب بھی کوئی عامل، مزدور جب اپنا وقت پورا کر لیتا ہے، محنت پوری کر لیتا ہے، تو جو اس کا اجیر ہے، جس نے اس کو اجرت پہ رکھا تھا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس کا بدلہ دے دے۔ جب میں نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے تھے، تو جب وہ رمضان مبارک پورا ہو رہا ہے، آخری رات آ رہی ہے، تو اب میری ذمہ داری ہے، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اب میں اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں، ان پر رحم کر دوں میں۔ تو میرے دوستو، یہ جو رمضان مبارک ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ ہم کہیں اس کی ناقدری نہ کر بیٹھے، انجانے میں ہم اس کے قدر کرنے والے بن جائیں، شکر گزار بن جائیں۔ فرمایا کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، کس قدر یہ بدبختی کی علامت ہوگی۔
کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ میرے لیے ممبر لگاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام جب خود یہ فرمائیں کہ میرے لیے ممبر لگاؤ تو سوچے کہ وہ کتنا اہم خطاب ہوگا اور کتنا بڑا وہ بیان ہوگا کہ جب حضور خود فرمائیں کہ میرے لیے ممبر لگاؤ۔ سب نبیوں کے سردار صحابہ نے تعمیل کی اور ممبر حاضر کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ممبر پہ قدم رکھا، قدم مبارک پہلے سیڑھی پہ آیا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ فلما نزل، جب ممبر سے نیچے تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے ما كنا نسمع من قبل، اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو، ادھر سے جو ممبر آیا نا تو وہ اللہ کے حکم سے آیا تھا، اور ادھر سے اللہ نے اپنے فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا بعد من ادرک رمضان، دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے آپ کی امت کا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے فلم یغفر لہ، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ اتنا بڑا موقع وہ ضائع کر دے۔ یعنی یہ جملے بول کون رہا ہے؟ جبرائیل۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام خود۔ کس قدر ہمیں اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس منظر کو ہمیں دیکھنے کی، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فرشتوں کے سردار یہ کہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ مغفرت نہ کروا سکے، اور نبیوں کے سردار وہ یہ کہیں آمین۔ میرے دوستو کتنا بڑا موقع ہے اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا یہ رمضان المبارک۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ نیکیوں کی فصل بہار ہے، فصل بہار ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ ہمیں دھیان اور توجہ کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایک بھی موقع، ایک بھی لمحہ ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ ہم اپنے کام دھندے میں بھی لگیں، شغل میں، کسب حلال میں، جو بھی محنت مزدوری ہے، کام ہے، ملازمت ہے، کوئی بھی کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہماری زبان پر درود پاک ہو، استغفار ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور ہم زبان کو گالم گلوچ سے، برا بھلا کہنے سے، چغلی جھوٹ اور غیبت سے، جھوٹی قسم سے، جھوٹی گواہی سے ہم محفوظ رکھیں۔ زبان کی حفاظت کا سب سے بڑا نسخہ، روزے کی حفاظت کا سب سے بڑا نسخہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ خاموشی یا اللہ کا ذکر، خاموشی یا اللہ کا ذکر۔ اس لیے فرمایا گیا کہ روزہ جو ہے نا، روزہ یہ ڈھال ہے، ڈھال۔ ڈھال سمجھتے ہیں؟ شیلڈ، رکاوٹ، دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے جو بھی طریقہ اور تدبیر اختیار کی جاتی ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے جنہ، ڈھال۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے۔ فإنہ لی، فرمایا بے شک روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ او اجزا بہ، اس کے بدلہ میں خود دوں گا یا اس کے بدلے میں اس کو خود ملوں گا۔ والصیام جنہ، فرمایا لوگوں روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، جنہ، شیلڈ ہے، یہ تمہیں کئی سارے گناہوں سے بچانے کا سبب ہے۔ آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ، بے شمار گناہ جن کے طرف قدم بغیر روزے کے چل کے آسانی سے چلے جاتے ہیں، لیکن روزہ ہو تو انسان حیا کرتا ہے کہ یار میری ایک کمٹمنٹ ہے کسی ذات کے ساتھ، میرا ایک معاہدہ ہے، میرا ایک ایگریمنٹ ہے۔ روزے کے اندر حیا ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ دراصل ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو فلا یرفس، تو وہ کوئی بھی فحش اور بدکاری والی نہ بات بولے، نہ ہی کوئی ایسا کام کرے، ولا یسخر، اور نہ ہی کوئی برا بھلا کسی کو کہے، نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو۔ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، اگر اس کے ساتھ کوئی لڑائی کرے، کوئی اس کو گالی دے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، فرمایا او قاتلہ، اس کے ساتھ لڑائی بھی کرے،
فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ صرف جواب میں صرف اتنا کہ یار میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں خود کو اس کے سامنے کمزور کیوں کہوں، میں ایڈا ماڑا تے نہیں، میں تو فلانے دا بال ہوں، میں اس کو کیوں نہ جواب دوں، میں تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، کیا ہوا جو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ او بھائی ایسی بہادری کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بہادری کی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی تلخ بات کو برداشت کر جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تب تک جب تک تم برداشت کرتے ہو نا، تب تک اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کی طرف سے جواب دیتا رہتا ہے، جو اس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ کبھی اس کو خود سے شرمندہ ہونے کا موقع دو کہ وہ بعد میں خود سوچے یار میں نے ظلم کیا، میں نے زیادتی کی، مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی لمحے آپ سے خود آ کے معافی مانگ لے۔ ہم یہ موقع ایک دوسرے کو دیتے ہی نہیں ہے، نقد و نقدی ایک کی 10 سناتے، جھگڑا بڑھ جاتے، بات کچھ نہیں ہوتی۔ فرمایا صرف اتنا جملہ بول دو، انی امرؤ صائم، بے شک میں روزے سے ہوں۔ اللہ رب العزت رمضان مبارک اور روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔